ایران امریکہ معاہدہ تاخیر کا شکار، صدر ٹرمپ نے وجہ اسرائیل کا بیروت پر حملہ قرار دے دیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس سے ٹیلی فونک بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا طے شدہ معاہدہ اتوار کو بھی شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ نیتن یاہو کی وجہ سے جو معاہدہ ابھی ہونا تھا اس میں چند گھنٹوں کی تاخیر ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق جب مشیروں نے بیروت حملے کی اطلاع دی تو وہ حیران رہ گئے۔ اسرائیل کو بیروت پر حملے کی کیا ضرورت تھی؟ ایکسیوس کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عقل سے عاری انسان قرار دیا اور ان کے فیصلے پر سخت تنقید کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ بہت برا تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ معاہدے پر دستخط سے صرف 1 گھنٹہ پہلے ایسا ہوا۔ ایرانی صدر کا امریکہ سے مذاکرات کا دفاع، سپریم لیڈر کی ہدایت پر مذاکرات کا راستہ اپنایا، تمام فیصلے سپریم لیڈر خود کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کے فیصلوں پر عمل کرنا تمام دھڑوں کے لیے لازم ہے۔ مذاکراتی وقت پر لگائے جانے والے الزامات افسوسناک ہیں۔ خلیجی ممالک کے ساتھ بہت سے مسائل اور غلط فہمیاں حل کی راہ پر گامزن ہو چکی۔ مذاکرات کے دائرہ کار میں قومی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ پر تمام ریاستی اداروں کا موقف متفقہ ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے کو سبوٹاج کرنے کی نئی اسرائیلی کوشش، بیروت پر میزائل حملے کر دیے، 3 افراد شہید، 15 زخمی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق بیروت کے جنوبی علاقے داہیہ کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے امریکہ کو بیروت پر حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے بیروت پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے حملوں سے پہلے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کو آگاہ کیا تھا۔ ایران کا بیروت پر حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان، ایرانی فوج کے اعلیٰ کمانڈ سینٹر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد جعفر اسدی کا کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کے یہ جرائم ہرگز ناقابل معافی ہیں۔ اس حملے کا فوری جوابی رد عمل سامنے آئے گا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالباف نے کہا کہ بیروت پر حملے نے ظاہر کر دیا کہ امریکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یا اس میں امن معاہدے پر عمل درآمد کی صلاحیت نہیں۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ کسی قسم کی کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران نے امریکی صدر کا آج معاہدے پر دستخط کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران مناسب وقت کا منتظر ہے، آنے والے دنوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مجوزہ مفاہمت پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اس حوالے سے سیاسی، قانونی اور تکنیکی جائزہ جاری ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ٹرمپ دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے آج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ذاتی تشہیر ہو سکے۔ ایرانی فوج کے سینئر ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جنگ اور جاری بحرانوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ثالث قطری وفد نے تہران کا دورہ کیا اور ایرانی حکام کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایران کو نظر انداز یا ختم کر کے علاقائی سلامتی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تہران میں ممتاز شخصیات اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا خطے کے ممالک تسلیم کر چکے ہیں کہ پائیدار سلامتی، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ افہام و تفہیم ایران سمیت خطے کے تمام ممالک کے مفادات میں ہے۔ خطے کا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت اور اجتماعی تعاون کا متقاضی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور ترکیہ نے آئندہ پیش رفت پر قریبی رابطے میں رہنے اور علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے گفتگو میں علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سفارتی پیش رفت خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور استحکام کا باعث بنے گی۔ ایران نے افزودہ یورینیم کو امریکہ سے بچانے کی کوششیں تیز کر دی۔ CNN کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران نے ممکنہ طور پر بم بنانے کی صلاحیت والے یورینیم کے گرد بارودی سرنگوں کا جال بچھا دیا۔ یہ تقریباً 1.5 ٹن افزودہ یورینیم ہے اور اس یورینیم تک پہنچنا 1 ماہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہو چکا۔ افزودہ یورینیم کا ایک بڑا حصہ اصفہان کے تباہ شدہ ایٹمی مرکز کے سینکڑوں ٹن ملبے تلے دبا ہوا ہے۔ سینئر امریکی حکام نے ایران سے مضبوط معاہدے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سینئر امریکی حکام نے کہا کہ اپنا ہرمز کھلے گی تو بارودی سرنگیں صاف کریں گے۔
G7 ممالک بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں نام نہاد پرامن احتجاج کی حقیقت بے نقاب، کالعدم انتشاری جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلح جتھوں کے ذریعے آزاد جموں کشمیر کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ کمیٹی کے مسلح شرپسندوں نے راولا کوٹ عیدگاہ کے مقام پر فلیگ مارچ کرنے والے پولیس کی بختر بند گاڑی پر مختلف ہتھیاروں سے فائرنگ کر دی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے 30 سے زائد گولیاں برسائیں، جس سے پولیس کی بختر بند گاڑی کو نقصان پہنچا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق انتشاری کمیٹی کی جانب سے کچھ مسلح جتھے 1000 سے 1500 روپے دہاڑی پر لائے گئے تھے۔ انتشاری کمیٹی کے سرغنہ کی آڈیو لیک بھی سامنے آئی تھی، جس میں وہ مسلح جتھوں کے ذریعے شرپسندی پھیلانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ برطانیہ میں مظاہرے کے دوران نامناسب بیان دینے والے شیخ عمران نے معافی مانگ لی، سخت ندامت کا اظہار۔ آزاد کشمیر کے سرکاری حکام کے خلاف نامناسب بیانات دینے والے شیخ عمران کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو گیا۔ ویڈیو بیان میں شیخ عمران نے کہا وہ میرپور کے رہائشی اور برطانیہ میں مقیم ہیں۔ برمنگھم میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر مظاہرے کے دوران الفاظ کا چناؤ اور بیانات مکمل طور پر جذباتی کیفیت کا نتیجہ تھے۔ محب وطن کشمیری پاکستانی ہوں اور پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ کہا قانون ہاتھ میں لینے والے افراد خود کو حکام کے حوالے کریں۔ سیاسی شکایات اختلافات کا حل پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں بے چینی کشمیر کاز اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ صورتحال بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے قبل از وقت جاری کیے گئے انتخابی شیڈول کو واپس لینے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آ جانا تاریخی لمحہ ہے، ایسے وقت میں جب عالمی توجہ مضبوطی سے پاکستان پر مرکوز ہے۔ وزیر دفاع نے آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو آئین کے مطالعے کا مشورہ دے دیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 5 ہر شہری سے ریاست کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ بات چیت کی ابتدا ریاست سے وفاداری اور مکمل اطاعت سے ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ آزاد کشمیر کے کچھ بہکے ہوئے بھائی کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، انہیں آئین کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پچاس 50,000 تنخواہ لینے والے پر کوئی ٹیکس نہیں، بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا، تنخواہ دار طبقے کا خیال رکھا گیا۔ وزیر اعظم نے تمام ایکسپورٹرز کے لیے سپر ٹیکس ختم کر کے دکھایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن میں رہ کر مساق معیشت کی پیشکش کی تھی، حکومت میں ہو کر بھی اپوزیشن کو بات چیت کا کہہ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کوئی سرمایہ کاری نہ کرے۔ اپوزیشن نے بجٹ کے روز کاپیاں پھاڑ دیں۔ بجٹ پر احتجاج اور تنقید اپوزیشن کا حق ہے، مثبت اقدام کی تعریف ضرور ہونی چاہیے۔ 2 سال پہلے کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شہباز شریف نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا۔ معاشی استحکام میں فیلڈ مارشل سمیت اداروں کا بھی کردار ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت اجلاس فائنانس بل 2026-27 کی مختلف شقوں پر غور۔ ایف بی آر کو کاروباری ریکارڈ کا دوبارہ آڈٹ کرانے کی تجویز منظور۔ ایف بی آر کی اکاؤنٹس کی دوبارہ جانچ سے متعلق نئی شق بھی منظور۔ کمشنر کو مخصوص حالات میں ری آڈٹ کا حکم دینے کا اختیار مل جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا وزراء اور حکام کی عدم موجودگی پر احتجاج۔ سیاسی رہنماؤں کا بجٹ پر تحفظات کا اظہار۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے بجٹ کو معاشی ایمرجنسی قرار دے دیا۔ کہا قرضوں کے ذریعے نظام چلانا پائیدار حل نہیں، بنیادی اصلاحات کے بغیر معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مجموعی قرضے میں تقریباً 100% اضافہ تشویشناک ہے۔ رہنما عوام پاکستان پارٹی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بجٹ میں ریلیف کے دعوے حقیقت سے دور نظر آتے ہیں۔ اضافی ٹیکسوں سے عوام پر مزید مالی بوجھ ڈالا گیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں اصلاحات کی بات کوئی نہیں کرتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان پر 85,000 ارب روپے کا قرض ہو چکا ہے۔ 800 ارب سے زائد رقم قرضوں کی سود کی ادائیگی پر خرچ ہوگی۔ کسان کے حالات مخدوش ہیں۔ بجٹ صرف اعداد و شمار کو ادھر ادھر کرنے کا کھیل ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو فوری ختم کیا جائے۔
جس مقصد کے لیے لیوی لگائی جاتی ہے اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ مزید تاخیر کا شکار، صوبائی اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس تیسری بار ملتوی۔ اعلامیے کے مطابق اسمبلی کا اجلاس اب 17 جون کو ہوگا۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 2 سے 8 جون اور پھر 15 جون کو کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ناراض ارکان اسمبلی سے دوبارہ ملاقات کر کے ان کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال آمنے سامنے، ایم کیو ایم میں اختیارات کی جنگ زور پکڑ گئی۔ مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سیاسی تاریخ میں پہلا لیڈر ایکسٹینشن مانگ رہا ہے، ہمیں بتاتے ہم آپ کو راتوں رات چیئرمین بنوا دیتے، ایکسٹینشن والا لیڈر قوم کو حقوق نہیں دلا سکتا۔ خالد مقبول صدیقی نے حیدرآباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی کارکن وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا، پارٹی میں کس کی اہمیت زیادہ ہے یا کم، اس کا فیصلہ کوئی فرد نہیں، پارٹی کرے گی۔ کراچی میں ترقی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی اور کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، ملک کا معاشی ہب اور سندھ کا دارالحکومت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا خالد مقبول صدیقی کو جواب، کہا ایم کیو ایم سے پہلے والا کراچی میں دہشت اور خوف نہیں بلکہ زندگی کی خوشبو ہوتی تھی۔ ایم کیو ایم سے پہلے والا کراچی بھتہ خوری، کھالوں کے لیے قتل، بوری بند لاشیں، لسانی تعصب سے پاک تھا۔ عوام تاریخ سے ناواقف ہے، جانتے ہیں کہ کس نے شہر کو امن دیا اور کس نے شہر کو بوری بند لاشیں دیں۔ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل شعبہ بازیوں اور سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے حل کر رہے ہیں، بلا امتیاز ہر شہری کی خدمت کر رہے ہیں۔ پنجاب کو ماحول دو صوبہ بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انقلابی قدم، ملک کا پہلا ای پی اے تصدیق شدہ لیکوڈ ٹری فیصل آباد سے لاہور پہنچ رہا ہے۔ 1987 سے اب تک ای پی اے پنجاب کی جانب سے تصدیق پانے والی یہ پہلی ٹیکنالوجی ہے جو مصنوعی درخت کی صورت میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرے گی۔ سسٹم میں نصب اے آئی بیسڈ کیلکولیٹر بتاتا ہے کہ کتنا کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب ہوئی اور کتنی آکسیجن خارج ہوئی۔ راولپنڈی کے صوبائی حلقے پی پی 10 میں مسلم لیگ نون کا ایک اور پبلک سیکریٹریٹ قائم، پارلیمانی سیکریٹری پنجاب اور رکن صوبائی اسمبلی چودھری نعیم اعجاز نے افتتاح کیا۔ پبلک سیکریٹریٹ یونین کونسل تخت پڑی بحریہ ٹاؤن مرکہ اور ملحقہ علاقوں کے عوام کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا۔ چودھری نعیم اعجاز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے پبلک سیکریٹریٹ بنایا ہے۔ حلقے کی 35 سالہ محرومیوں کو دور کریں گے، اقتدار رہے یا نہ رہے، عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سکھر بیراج کی بحالی اور اپ گریڈیشن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت آبی ڈھانچوں کے تحفظ اور انہیں جدید بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سکھر بیراج سے اب پانی کی ترسیل اور نگرانی کا نظام مزید مؤثر ہو گیا ہے۔ کوٹری بیراج کی فیزیبلٹی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ سندھ کی لائف لائن ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال دریائے سندھ میں پانی زیادہ ہے۔ منگلا ڈیم جہلم چناب میں بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ پانی آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہ فیصل عظیم پورہ پل کا افتتاح کر دیا جو عظیم پورہ فلائی اوور شاہراہ فیصل اور کراچی ایئرپورٹ کو منسلک کرے گا۔ 1 ارب 56 کروڑ 20 لاکھ روپے کا منصوبہ 90 روز میں مکمل کیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر برقرار، بلوچستان کا شہر سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر رہا۔ دالبندین 46 اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 37، لاہور 38، کراچی 35، پشاور 38 اور کوئٹہ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں اسلام آباد میں مطلع جزوی آبارآلود رہے گا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع۔ کوہاٹ، کوہستان، شانگلہ، بنیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام، مری میں بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی آبارآلود رہنے کا امکان۔ سوئس عوام کا دائیں بازو کی قدامت پسندوں کو دو ٹوک جواب، ملکی آبادی 1 کروڑ تک محدود کرنے کے لیے ریفرینڈم مسترد کر دیا۔ 45% نے ریفرینڈم کے حق جبکہ 55% نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اس ریفرینڈم کی حمایت ملک کی مرکزی دائیں بازو کی سیاسی جماعت سوئس پیپلز پارٹی نے کی تھی۔ ووٹرز نے امیگریشن اور تارکین سے متعلق خدشات کے مقابلے میں معاشی استحکام اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو زیادہ اہمیت دی۔
स्विस पीपल्स पार्टी ने कई बरसों से तारकीन वतन मुखालिफ पॉलिसीज को अपनी सियासत का महवर बना रखा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का जोश बलूचिस्तान पहुंच गया। फनकार समीर शौकत और उनकी टीम ने गिडारी साहिल की रेत पर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और ऑफिशियल लोगो बनाकर शायकीन के दिल जीत लिए। कोयटा से मगरान तक बलोच नौजवान का पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जिसके जरिए नौजवान आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरआज़्म हैं। उन्होंने हुकूमत से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया।